علم کی ضرورت ہمیں ہے کیوں؟ علم کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی چوائسز میں سینسیبل اور رسپانسبل ہو جائیں۔ علم کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اختیار کا بامعنی استعمال کر سکیں۔ علم کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم حسن انتخاب یا بیوٹی آف چوائس کے قابل ہو سکیں، ہماری چوائسز ٹھیک ہو جائیں، ہم الٹی سیدھی چیزیں نہ کریں، ہم سیدھی سیدھی چیزیں کریں۔ تو علم کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے، اور اگر علم ہمارے پاس نہیں آئے گا تو تربیہ ہماری نہیں ہو سکے گی، ہم اپنی چوائسز میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو علم کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے۔ اور کون سے علم کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں علم کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے نافع ہو۔ تو جدید معاشرے کا ایک پرابلم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم نافع کا تعین بھی اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ علم نافع کسے کہیں گے یہ بھی اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ واقعتاً میرے لیے کون سا علم مفید ہے، یہ جو ہر وقت ہر آدمی کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے اویلیبل ہے، روزانہ ہر وقت ہر انسان کو بہت کچھ بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی، بلکہ 21 سینچری میں انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹریکشن بن گئی ہے، بڑی ڈسٹریکشن بن گئی ہے انفارمیشن۔ یعنی 150 سال پہلے معلومات انسان کو ڈسٹریکٹ نہیں کر رہی تھی، اس وقت معلومات ڈسٹریکٹ بھی کر رہی ہے، مطلب ڈسٹریکشن کی ایک سورس معلومات بھی بنی ہوئی ہے۔ اور کون سی معلومات میرے لیے مفید ہے، اور معلومات سے آگے بڑھ کر میں علم کیسے حاصل کروں، اور کون سا علم میرے لیے مفید ہے، یہ اس کا تعین اسے نہیں کر پایا۔ اور اس وقت کی صورت یہ ہے کہ ہر وہ انفارمیشن یا نالج جو اس کو اس کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کر سکتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ نالج یا وہ لرننگ جس سے میری اکنامک پراسپیرٹی ممکن ہو، ٹاپ پرائرٹی پر یہ والی نالج اس وقت آ گئی ہے۔ اور اس کی یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے، یا یہ جو ویلیوئنگ ہے، یہ جو ہائی پرائرٹی نالج ایریا ہے جس کو ہم اکنامک پراسپیرٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ پرائرٹائزیشن آف نالج کس نے کی ہے؟ یہ کسی حکیم نے نہیں کی، یہ کسی نبی نے نہیں کی، یہ مارکیٹ فورسز نے کی ہے۔ یہ آج کے کہہ لیجئے جو اس وقت کا جو اکنامک ماڈل ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اور وہ علم جس کی آپ کو اصل میں ضرورت ہے، اس علم کی بہت سے لوگوں کو اس علم کا احساس بھی نہیں ہے کہ انہیں اصل میں کس علم کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ انسان جس کا پیٹ کئی سال سے خراب رہتا ہے، وہ سی لینگویج سیکھنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا ہے۔ اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے پیٹ کا مسئلہ حل کرے۔ وہ انسان جس کی بیوی اس سے راضی نہیں ہو پائی، وہ مستقل کوئی نیا آئی ٹی کا کورس کرنے کے لیے بےتاب ہے، کبھی کوئی آن لائن ٹریننگ لے رہا ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بچہ اس سے راضی ہو جائے، اس کی بیوی اس سے خوش ہو جائے۔ وہ انسان جس کو خوشی کا تجربہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی محال ہو گیا ہے، وہ پوسٹ ڈاک کرنے پہ چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی میں خوشی سے محروم کیوں ہوا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت وہ علم ہے جو اس کے لیے خوشی کا دروازہ کھول دے۔ تو علم، کون سا علم میری واقعتاً ضرورت ہے، اور کون سا علم اس وقت ٹرینڈ میں ہے، کون سا علم ایسا ہے جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، کون سا علم ایسا ہے جو میری اکنامک پراسپیرٹی کو ممکن بنانے کا باعث بنے گا، تو ہماری توجہ جو ہے علم کے حوالے سے، ہم جو ہماری علم کی اصل ضرورت ہے ہم اس کو پہچان نہیں پائے، اور علم نافع کو ہم اس پہ غور نہیں کر پائے کہ علم نافع کیا ہے۔ علم جو ہے اگر آپ کو تعلق میں آسانی پیدا نہیں کر پا رہا تو یہ علم آپ کے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ اور تعلق 5 سطحوں میں آپ کو نبھانا ہے، 5 ڈائمنشنز ہیں تعلق کی۔ پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق۔ آپ کے لیے تنہائی کا تجربہ بامعنی ہو جائے، آپ کے لیے انٹرنل ڈائلاگ ایک کارآمد ہو جائے، آپ کے لیے اپنے آپ سے ملاقات آسان ہو جائے، آپ اپنے ساتھ ایک بھلائی کا معاملہ کر سکیں، آپ اپنے نفس پر بھی احسان کا معاملہ کر سکیں اس کے لاڈ اٹھائے بغیر۔ یعنی
ہم اپنے نفس کی پرستش کرنا آسان ہے، اپنے نفس پر، اپنے نفس کے ساتھ عدل اور اپنے نفس کے ساتھ احسان کرنا دشوار ہے۔ اور یہ کس وقت آئے گا؟ یہ علم کے نتیجے میں آئے گا۔ تو علم جو ہے تعلق کی، ریلیشن شپ کی 5 ڈائمنشنز پر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اگر یہ 5 ڈائمنشن پہ فیسیلیٹیٹ کرے یا کسی بھی ڈائمنشن میں فیسیلیٹیٹ کرے تو یہ صحیح معنوں میں علم نافع ہے۔ تو پہلی ہے اپنے ساتھ تعلق، دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق۔ جتنا آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جتنی تعلیم آپ کو ملتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی لوگوں سے آپ ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی آپ انکمپیٹیبلٹی، یعنی کمپیٹیبلٹی آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کو نبھانا اور نباہ کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ جب ایم بی اے نہیں کیا تھا تو بیوی صحیح لگتی تھی، ایم بی اے کرنے کے بعد بیوی اچھی نہیں لگتی۔ جب بہت کم تعلیم تھی تو ابو ٹھیک لگتے تھے، جب اعلیٰ تعلیم پا لی ہے تو ابو ٹھیک نہیں لگتے، خپتی لگتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہمارے تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اتنی اپنے جو ہیں وہ عجیب سے لگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ علم جو تعلق کو، یعنی پہلی سطح ہے، پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق، دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق، تیسری ڈائمنشن ہے اپنے کے ساتھ تعلق۔ یعنی اپنے کے ساتھ تعلق سے مراد یہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، مجھے وہ قریب محسوس نہ ہو پائے، یہ میری، یعنی یہ علم نہیں ہے، یہ جہل ہے۔ یعنی جس کانٹینٹ پر مجھے علم کا گمان ہو رہا ہے، اس کو اگر وہ میرے تعلق کی 5 ڈائمنشنز میں مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تو یہ علم نہیں ہے، یہ بوجھ ہے، یہ جہل ہے، یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ علم نہیں ہے۔ تو علم کی تیسری ڈائمنشن ہے خدا کے ساتھ تعلق، اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق۔ یہ چوتھی ڈائمنشن ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق۔ یعنی انسان کو انسان گوارا ہو سکے، اپنے سے مختلف انسان گوارا ہو سکے، مجھ سے اختلاف کرنے والا انسان میں اس کے احترام کے قابل رہوں۔ اگر مجھے علم اس قابل نہیں بنا رہا تو یہ علم نہیں ہے، جہل ہے۔ یعنی مجھ سے بہت مختلف انسان، میری مخالفت کرنے والا انسان، مجھ سے اختلاف کرنے والا انسان میرے لیے قابل تعظیم اور محترم ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ مجھے علم ملا ہے۔ بات واضح؟ اسی طرح 5ویں ڈائمنشن ہے فطرت کے ساتھ تعلق۔ فطرت سے میری مراد فطرت ہے، جسے مطلب آپ کائنات اور فطرت کے مظاہر جو ہیں اس کے اندر آپ کی ایک دلچسپی، اس کے ساتھ ایک لگاؤ، اس کے ساتھ ایک دلجوئی، اس کے ساتھ ایک یعنی فطرت آپ کو دل فریب لگے، فطرت آپ کو مسحور کرے، فطرت آپ کو خوشی کا باعث فطرت بن سکے۔ یہ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی بھی کمی کے مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل بھی بہت شدید ہیں، جبھی یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ فطرت کو بھی محظوظ نہیں کر پا رہا، یعنی مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو یہ علم کے نتیجے ہوں گے کہ یہ 5 ڈائمنشنز میں ہم تعلق نبھا پائیں گے۔ اگر تعلق نہیں نبھا پا رہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہوا۔